اسی طرح ساری دنیا میں آپ جتنا ماضی کی طرف جائیں گے آپ کو فیملی سسٹم مضبوط ہوتا نظر آئے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو گوروں میں اب زنا زیادہ ہے, شادیاں کم ہیں, لیکن 100 سال پہلے شادیاں زیادہ تھیں, زنا بولو نا کم تھا. چائنا میں اب زنا پھیل رہا ہے لیکن شادیاں بھی ہیں, لیکن ماضی میں جاؤ گے تو شادیاں زیادہ ہوں گی. یعنی جتنا ہم ہندوؤں میں بھی جتنا پاس کی طرف جاتے چلے جاتے ہیں نا, آپ کو فیملی سسٹم اس میں مضبوط نظر آتا چلا جائے گا. گورے کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں. اب دنیا بکھری ہوئی, کیا انہوں نے گول میز کانفرنس کی تھی کہ یار ہم سب میرج سسٹم کو معاشرے میں پروموٹ کرنا چاہتے ہیں؟ بولو نا, نہیں آئی بات. یعنی جیسے سب نے گول میز کانفرنس کر کے یہ کہا تھا آج جمعہ ہے تو جمعہ ہے, ہفتے میں کتنے دن ہوں گے؟ یہاں تو پھر بھی تعویل کی جا سکتی ہے نا, حکومتیں مذہبی آئیں تو انہوں نے 7 دن نافذ کر دیے تو اب وہ ہمیشہ کے لیے نافذ ہو گئے. لیکن میرج میں آپ کیا کرو گے؟ جنگلی انسان تھا, سائنس تو یہ کہتی ہے نا جنگلی انسان تھا, دم آہستہ آہستہ مارکیٹ سے شارٹ ہوئی ہے. پہلے بندر تھا, دم تھی, مارکیٹ سے دم کیا ہو گئی؟ ارے دم مارکیٹ سے شارٹ ہوئی, جب بندروں سے انسان بنے تو یہ سارے گول میز کانفرنس کر کے شادی بیاہ کا رواج کہاں سے آیا ان میں؟ وہی بات ہے, وہ بھی نہاری کھا رہا ہے جو ادھر جاپان میں ہے, وہ بھی نہاری کھا رہا ہے. یار یہ اگر ترقی کرتے کرتے یہ لوگ جاپان میں, چین میں, ادھر ادھر پہنچ گئے تو نہاری قدر مشترک کہاں سے آ گئی؟ اس کا مطلب ان سب کی اصل کیا ہے؟ ایک ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ سب ایک پوائنٹ پہ جا کے جمع ہو رہے ہیں. کوئی ایک ان کا باپ ہے جو ان کو نکاح کے رواج پہ ڈال کے گیا تھا, پھر اس کے بعد ان میں زنا آیا, اس باپ کی تعلیمات سے دور ہوئے ہیں. جبکہ آج کے جو تاریخ دان, جو لبرل لوگ ہیں نا, جو یونیورسٹی میں پڑھایا جا رہا ہے, وہ یہ پڑھایا جا رہا ہے پہلے لوگ زنا کرتے تھے, بعد میں میرج سسٹم آیا جب انسان مہذب ہوا. حالانکہ کہانی اس کے بالکل الٹ ہے. اگر یہ بعد میں میرج سسٹم آیا ہوتا تو ماضی کی طرف جو ہم جاتے ہیں تو میرج سسٹم مضبوط نظر آئے گا اور زنا آپ کو مارکیٹ میں کم نظر آئے گا, اور دنیا کی ہر قوم میں آپ کو شادی بیاہ کا رواج نظر آئے گا. عقلاً یہ ممکن نہیں ہے کہ جنگلوں میں کہ ترقی کرتے کرتے ایک بندے کی دم غائب ہوئی اور بندر سے انسان بناؤ اور اس میں اتنی کھوپڑی کام کرنا شروع کر دے, وہ کہے یار ہم زنا نہیں کریں گے. بھائی لڑکے لڑکیوں کو جنگل میں اکیلا چھوڑ دو, وہ کبھی بھی شادی کی طرف نہیں آئے گا. کہے گا اپنی خواہش پوری کرو, پتلی گلی سے نکلو. ہم پوری دنیا میں, چائنا جو کتے کھا رہا ہے وہ بھی شادی کر کے رہتا تھا پہلے. سمجھ میں نہیں آ رہی تو رہنے دو, ایسے ہی ٹھیک ہو, جو مرضی کرنا ہے کرو, بھاڑ میں, معذرت کے ساتھ. تو یہ سب اس بات کی علامتیں بھائی, ان کی اصل کہاں جاتی ہے؟ پیغمبروں سے. کیونکہ نکاح پروموٹ کون کرتا ہے؟ پیغمبر. حدیث میں آتا ہے 10 چیزیں پیغمبروں کی سنتیں, ان میں دانت صاف کرنا, ناخن کاٹنا, نہانا اور نکاح کرنا, خوشبو کا استعمال کرنا. آپ یہ چیزیں دیکھیں گے جتنا ماضی میں مذہب کی طرف جائیں گے نا, یہ چیزیں آپ کو زیادہ نظر آئیں گی. عیسائی نہاتے تھے, دانت صاف کرتے تھے, یہودی کرتے تھے, مسلمان کرتے تھے. جتنا جو بت پرست قومیں آپ کو نظر آئیں گی ماضی میں, جو مذہب پیغمبروں کی تعلیمات سے دور ہیں, ان میں دانت صاف کرنے کا رواج بولو نہیں. یہ جو فرعون کی لاش دریافت ہوئی ہے نا, میں نے اس کے بارے میں خود تحقیق پڑھی ہے. فرعون آسمانی مذہب کو فالو نہیں کرتا تھا, سمجھتے ہو نا, آسمانی مذہب کو فالو نہیں کرتا تھا. فرعون کے بارے میں کل مجھ سے کسی نے سوال پوچھا, میں نے مفتی طارق مسعود جو میرا مسائل کا چینل ہے نا اس پہ ریکارڈ کروایا. وہ کسی نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ فرعون کی ایجاد ہے, برش اور ٹوتھ پیسٹ, لہٰذا میں یہ نہیں کرنا چاہیے. ایسے ہی فضول سا کسی نے سوال پوچھا. تو کمال کی بات ہے, میں نے 10-15 بلکہ 15-20 سال پہلے بی بی سی پہ ایک رپورٹ, بی بی سی تھی غالباً, بی بی سی میں ہی پڑھی تھی, فرعون کی جو لاش ہے نا, ممی ہے فرعون کی, اس کے بارے میں کہ سائنسدانوں کی تحقیق یہ ہے کہ ان لوگوں میں دانت صاف کرنے کا رواج بالکل بھی پسند نہیں. ان کو دانت صاف کرنا بالکل بھی پسند, جیسے اس کو رشتہ بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا نا وہ بندے کو, تو ان کو دانت صاف کرنا بالکل بھی پسند نہیں تھا. یہ ریسرچ ہے باقاعدہ, میں نے خود نیٹ پہ پڑھی ہے, اور بہت ایک اوتھینٹک ویب سائٹ تھی. ابھی مجھے یاد نہیں کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا, میں اسے بیان کروں گا تو میں حوالہ نوٹ کر کے رکھ لیتا. یہ بھی بڑی خاندانی دلیل ہے پیغمبروں کے وجود کی, کہ جو لوگ آسمانی مذہب کو نہیں مانتے تھے ان میں دانت صاف کرنے کا رواج, وہ جنگلی تھے. صحیح ہے نا, انسان کو